وضو کے مسائل میں ایک چیز جو آ گئی مکروہ تحریمی، جو ابھی ذکر کیا ہم نے، مکروہ تحریمی کی ایک اور مثال میرے سامنے آئی ہے یہاں پہ کہ مکروہ تحریمی یہ ہے کہ بغیر وضو کے کعبے کا طواف کرنا یہ گنہگار ہے، یعنی حرام کے قریب ہو جاتا۔ کعبے کا طواف یہ انسان کا وضو کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر وضو نہیں ہے تو جزدان کے ساتھ قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ اور حرام کیا ہے؟ وضو نہیں ہے تو نماز پڑھنا، خواہ نفل ہو یا پنج وقتہ ہو، یا عید کی نماز ہو یا جنازے کی نماز ہو، یا بغیر وضو کے سجدہ کر رہے، سخت منع ہے، گنہگار ہے۔ تو یہ اس طریقے سے پورا کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، وضو ہے یا نہیں ہے نا؟ اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، میری بھی پکڑ ہوں گی، 2 بار ایسا ہو گیا یہ 15-16 سالہ امامت میں کہ میں فوراً آیا اور میں نے آ کے نماز مغرب پڑھا دی، اور مجھے یاد آیا مجھے قاعدے کے اندر کہ میں تو کلاس سے آ رہا ہوں اور میں تو وضو سے نہیں تھا، اب کیا کروں؟ ایک دل بول رہا ہے کس کو معلوم، یہ خود صرف تجھے معلوم، لیکن ڈر یہ بتا رہا کہ اتنے لوگوں کی نمازیں تیرے سر ہے، قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ خود کی نماز کے لالے ہوں گے اور اتنوں کی نمازوں کا کیا جواب دیں گا؟ سلام پھیرتے میں نے کہا بھائی میں وضو سے نہیں ہوں، پھر سے نماز ہوں گی مغرب۔ سوچا لوگ بولیں گے کچھ، لیکن اللہ کا شکر ہے نماز ادا ہونے کے بعد لوگوں نے تعریف کی اور لوگوں نے کہا ہمت کی مولانا آپ نے۔ تو اس میں ڈر کیا ہے؟ اس میں جھجک کیا ہے؟ اگر ہم کو احساس ہو، محسوس ہو تو ہم فوراً جائیں اور وضو کر لیں، تنہا بھی ہے تو۔ لیکن جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تو پھر وہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے۔ اللہ ہم کو باوضو رکھے۔ وضو کے بڑے فضائل ہیں۔ موضوع کا مسح ہے نا، مسح علی الخفین، یہ بہت اچھا عنوان ہے، تو اس میں آیا ہے تو تھوڑا سا لے لیتا ہوں میں۔ کچھ بولتے ہیں ہم آفس میں ہیں اور وہاں پہ پیر دھونے کا انتظام نہیں ہوتا تو کیا وضو کر لے، ہم ساکس رہتے ہیں، شوز ہوتے ہیں، تو یہ اچھا ایک عنوان ہے جو اس کو ایک الگ سے ٹاپک، اس کا الگ سے ایک ویڈیو بن سکتا ہے۔ موضوع کا مسح، وضو کا چوتھا فرض دونوں پیروں کا ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا ہے، لیکن اگر کوئی شخص طہارت کاملہ پر موزے پہن لے، یعنی کہ اس نے پورا وضو کر لیا، اب لیدر ساکس پہن لیا اس نے، وقت حدث سے مقیم کو ایک رات اور دن، اور مسافر کو 3 رات دن تک موضوع کو نکال کر پیر دھونے کے بجائے صرف موضوع پر ایک بار مسح کر لینا کافی، یعنی پیر دھونے کا فرض ادا ہو جائے گا جبکہ شرائط مسح کے موافق مسح کیا ہو، لیکن موزے اتار کر پیروں کا دھونا افضل ہے، یعنی کہ پیر دھو لینا افضل ہے۔ اور اگر جو شرائط ہے مسح کے، باقاعدہ یہ حدیث کے ابواب ہے، مسح علی الخفین، حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ ابواب بنے ہوئے اس کے۔ اب موزے کیسے ہونا چاہیے؟ موزے ایسے ہو جس میں پیر کے ٹخنے چھپ جائے، اب تو وہ عجیب ہی آ رہے، وہ صرف تلوی چھپ رہے اس سے، تو وہ نہیں چلیں گے۔ ایسے موزے ہونے چاہیے کہ جس موضوع پر پانی کا اثر نہ ہو، موٹے اور دبیز ہونا چاہیے۔ ہم جو تقریباً کامن پہنتے ہیں نا، تو پانی تو فوراً بھیگ جاتے ہیں اس سے تو۔ ہاں وہ دیکھیے آپ بلیک میں اور براؤن میں جو لیدر ساکس ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ سخت ٹھنڈی ہوتی ہے علاقہ ٹھنڈ میں،
یا پھر الگ یورپ وغیرہ کے علاقوں میں، علاقۂ عرب میں بھی کافی لوگ پہنتے ہیں اسے. اور ایسے ہو کہ جن کو پہن کر آدمی عادت کے موافق بے تکلف چل پھر سکے. ایسے موزے ہونا چاہیے. ایسے موزے نہیں کہ آدمی بے تکلف چل ہی نہیں سکتا، اس کو اٹھانے میں وزن ہو رہا، تو پھر تو جوتے ہو گئے وہ تو. اگر موزہ پھٹا ہوا ہو اتنا کہ چلنے کی حالت میں پیر کا حصہ بقدر پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں کے کھل جاتا ہو تو اس پر مسح جائز نہیں. 3 چھوٹی انگلیاں دکھ رہی تو پھر اس سے مسح نہیں ہے. ہر موزے کا مسح ہاتھ کے 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر موزے کی پشت پر ہونا چاہیے، اس طریقے سے اوپر سے لے کر ایسا نیچے. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی باطل ہو جاتا ہے، نیز جب کہ مدت پوری ہو جائے. یعنی کہ جو ہم یہاں پہ ہیں، اپنے ٹاؤن میں ہیں، اپنے سٹی میں ہیں، تو سٹی میں لیدر ساکس کے اوپر آپ 1 دن 1 رات تک وہ کر سکتے مسح. یعنی اس میں وضو ٹوٹے تو آپ وضو میں سب دھو رہے ہیں، پیر نہیں دھونا ہے آپ کو، اس کے اوپر مسح کر دینا ہے. اور اگر سفر میں آپ، تو اب سفر کتنا ہے تو فقہائے کرام بتاتے ہیں سفر وہ جو 92 کلومیٹر سے زیادہ ہو. تو وہ سفر میں آپ کو قصر بھی ہے، وہ سفر میں پھر روزے کی قضا بھی ہے. اب وہ الگ عنوان ہے قصر کب ہوگا اور روزے کے تعلق سے بات گفتگو ہو چکی ہے. اسی طریقے سے آپ نے سوچا کہ میں نے موزہ پہنا ہوا ہوں اور 1 دن رات کا میرا مسح کرنا ہے مجھے، لیکن کچھ ایسا ہوگا کہ آپ نے اتار دیے، اب پھر واپس پہننا چاہ رہے، اب آپ کا وضو باطل ہو گیا، یعنی اس کا مسح ختم ہو گیا آپ نے اتار دیے. تو جب بھی اتار دیں گے تو وہ مسح کی مدت ختم ہو جائیں گی. تو یہ مسح کے مسائل تھے وضو کے اندر. اب وضو کا پورا یہ باب مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہم غسل کے تعلق سے گفتگو کریں گے. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. روزوں کے مسائل. پھر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وزد بارک علی حبیبک سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. تقریباً روزے کے مسائل بھی سب ہو چکے ہیں، اور اعتکاف کے تعلق سے آنے والے ایام میں انشاءاللہ 20 تاریخ کا جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا اور چاند نظر آنے تک رکے رہنا مسجد میں، اس کو سنت اعتکاف کہتے ہیں، جو رمضان کے آخر عشرے میں ہوتا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. سورہ حج میں فرماتا والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو اعتکاف سنت رسول اللہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف کیا گویا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے. تو بڑی فضیلت ہے. اس کی فضیلت انشاءاللہ روزانہ فجر میں ہم سنیں گے. تو مسجد میں عبادت کی نیت کے ساتھ ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے. اعتکاف کا احادیث میں بہت ثواب ہے. نبی اکرم نے فرمایا کہ معتکف گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے تمام نیکیاں کی.
نیز فرمایا کہ جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ تو اعتکاف کی بھی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت مؤکدہ، مستحب۔ واجب وہ اعتکاف ہے کہ جس کی نظر کی جائے، خواہ وہ نظر کس طرح شرط پر موقوف ہو یا نہ ہو۔ اے اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا مسجد میں، تو یہ واجب ہو جاتا ہے، نظر مانی نا ہم نے۔ اور سنت مؤکدہ رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف ہے، اور واجب و سنت مؤکدہ کے علاوہ باقی اعتکاف مستحب ہے۔ اعتکاف واجب اور سنت مؤکدہ دونوں میں روزہ شرط ہے، یعنی کہ آپ کو اگر واجب والا اعتکاف کرنا ہے یا سنت مؤکدہ والا اعتکاف کرنا ہے مسجد کے اندر، تو آپ کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور جو اعتکاف مستحب ہے، جیسے کہ آپ آتے اور ابھی جسے میرے ساتھ سب نے پڑھ لیا نویت سنت الاعتکاف، تو اب یہ اعتکاف مستحب ہے، تو عام دنوں میں بھی آپ آ کر اگر اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ گئے تو مستحب ہے۔ ایسا نہیں کہ روزے کی حالت میں ہی آ کے اعتکاف کرنا پڑے گا آپ کو، تو وہ مستحب ہے۔ اعتکاف واجب کی مقدار کم سے کم 1 دن ہے، اور مسنون کی 1 عشرہ، پورا 10 دن ہے، اور مستحب کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ اگر مسجد میں داخل ہو گئے 1-2 لحظے کا بھی ہو سکتا ہے، اور داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لی جائے تو روزانہ بہت سے اعتکافوں کا ثواب مل جائے گا۔ اعتکاف کی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا یہ اعتکاف کی شرط ہے، عقل مند ہونا یہ ضروری ہے، جنابت اور حیض سے پاک ہونا، ناپاک اعتکاف نہیں کر سکتا، خواتین بھی حیض وغیرہ سے پاک ہونا چاہیے، مسجد میں اعتکاف کرنا اور اعتکاف کی نیت کرنا۔ اعتکاف مسجد میں ہوگا، بولے بہت سیزن بہت چل رہا، بولے ابھی عید کا، دکان میں اعتکاف کر لیا، دکان میں اعتکاف نہیں چلے گا، ہے نا؟ گھر والے فون کر کے بول رہے ارے گھر پہ کیوں نہیں آ رہے تم؟ میں اعتکاف میں ہوں۔ بولے مسجد میں کیا؟ نہیں دکان میں چھو۔ بولے ارے سر دکان میں اعتکاف نہیں چلیں گا، اعتکاف مسجد کے لیے خاص ہے۔ ہاں، عورتیں اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھا کرتی ہیں وہیں اعتکاف کریں، جس کو مسجد بیت کہتے ہیں، تو عورتوں کا اعتکاف وہیں پر ہوگا۔ اعتکاف کرنے والا جو ہے معتکف کو قرآن مجید کی تلاوت، دینی کتاب کا مطالعہ، درود شریف کی کثرت اور نیک اور اچھی باتوں میں مشغول رہنا چاہیے۔ بالکل خاموش رہنا یا لغو باتیں کرنا مکروہ ہے۔ بالکل خاموش رہنا بھی کیا؟ خاموش ہی بیٹھا تھا، لوگ دیکھ کے بول رہے ایسا کیوں خاموش بیٹھا اعتکاف میں؟ بولے تو ایسا خاموش بیٹھنا نہیں ہے اعتکاف میں، قرآن پڑھنا ہے یا پھر کوئی دینی کتاب پڑھنا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے یہاں جو اعتکاف ہوتا ہے اس میں دینی کتابیں بھی ہوتی ہے، درس بھی ہوتا ہے، تربیت بھی ہوتی، پوری ہوتی ہے۔ حالت اعتکاف میں مسجد میں کھانا پینا، سونا اور حاجت کی چیز خریدنا بشرط کہ مسجد کے اندر نہ ہو، اور نکاح کرنا جائز ہے۔ حاجت کی چیز خریدنا یعنی کہ اب آپ کے پاس برش ٹوٹ گیا یا پھر آپ کا گم ہو گیا، اب آپ کو مسواک چاہیے، کچھ چاہیے، تو آپ خرید سکتے، مسواک باہر سے خریدوا سکتے، یعنی کسی سے کہ بھئی خرید کر لا دو مجھے، یہ چیز ہے۔ ورنہ عید کی خریدی چالو ہو جائیں گی اعتکاف کے اندر۔ معتکف کو پیشاب پخانے کے لیے، فرض غسل کے لیے، وضو کے لیے اور جمعہ کی نماز کے لیے زوال کے وقت یا اتنی دیر پہلے کہ جامع مسجد کو پہنچ کر خطبہ سے پہلے سنت پڑھ سکے مسجد سے نکلنا جائز ہے، مگر ضرورت سے زیادہ نہ ٹھہرے۔ بلا عذر قصداً یا سہواً مسجد سے باہر نکلنے اور مشغول رہنے اور ٹھہرنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اعتکاف فاسد ہونے پر اگر واجب ہو تو قضا کرنا واجب ہے، سنت و مستحب ہو تو ضروری نہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اعتکاف کے مسائل الحمدللہ ہم نے آج ایک ہی دن میں ختم کر دی۔ کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتا ہے۔